بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب حکم سلطانی ہے، یہ 11واں حکم ہے، کتنا ہے؟ 10واں یا 11واں؟ 11واں حکم ہوگا، یہ 11واں حکم ہے۔ اور 11واں حکم یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اے حکام تمہارے پاس نصاب موجود ہے، اے حکام تمہارے پاس قانون موجود ہے، قانون والی کتاب قرآن ہوگی۔ ملک میں کون سا قانون نافذ ہوگا؟ کتاب اللہ کا قانون نافذ ہوگا، قرآن کا۔ یہ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا تیری طرف کتاب کو۔ دیکھو مسلمانوں کی حکومت کا منشور قرآن ہوگا۔ کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ وکیلوں کے پاس جائیں تو ان کے پاس الماریاں بھری ہوئی ہیں قانونی کتابوں کی، اور سب انگریز کا قانون ہے۔ سب ہمارا ایک وکیل ہے، بڑا تکڑا وکیل ہے، ہمارا دوست ہے، مقتدی بھی ہے، وہ ایک دن میرے پاس آیا۔ یہ جو وکیل جو ہوتے ہیں نا، تو یہ متکبر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ وکیل جو ان وردی والوں اور پینٹ پتلون والوں کے یہ مناظر ہوتی ہے، جو جھوٹ سچ انہوں نے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ خیر وہ آ گیا، مجھے کہتے ہیں جی آپ سے کچھ کویسچن کرنے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، کرو جی کویسچن۔ خیر بات شروع ہوئی تو کہتا ہے کہ ہم جو ڈگری کرتی وکالت کا کورس کرتی، اس میں بڑے جامع قوانین ہیں۔ میں نے کہا کون سے؟ اس نے کتابوں کے نام لیے، مجھے تو اب یاد ہی نہیں، لمبی چوڑی کتابیں تھیں، نام لیے، اور کہتا ہے آپ وہ دفتر میں گئے تھے، وہ پوری کتابیں بھری ہیں۔ کہتا ہے بڑا مشکل ہے، لمبے چوڑے قانون ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری ہدایت پہ چلے نا تو وہ لا یضل ولا یشقی، وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا، مشکل میں بھی نہیں پڑے گا۔ آپ نے قانون الہی کو چھوڑا ہے اور انگریزوں کے قانونوں کے پیچھے چلے ہو۔ آپ صرف مجھ سے سورہ نساء پڑھ لیں، آپ کو ایسا وکیل بنا دوں کہ دنیا کا کوئی وکیل ان قوانین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور صرف سورہ نساء کے قانونوں کو الگ الگ یاد کر لے، رٹا لگا۔ پھر میں نے اسے احکام سلطانی، پتہ نہیں 9 تھے 10 تھے، یاد نہیں ہے، وہ میں نے اس کو کہا کہ قرآن یہ قانون بیان کرتا ہے حکمرانی۔ اتنا حیران ہوا، کہتے ہیں اچھا اصل قانون کی کتاب تو قرآن ہے، ہم تو ایسے شروع ہیں فلانے انگریز کی کتاب، فلانے کی کتاب، فلانے کی کتاب، کہتے ہیں یہ قرآن میں، کہتے ہیں مولوی تو نہیں بتاتے کہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے قرآن کا کئی دفعہ، مجھے تو نہیں ملے یہ قانون۔ میں نے کہا آپ نے ترجمہ پڑھا ہے بھاگتے بھاگتے، یہ قانون ہے قرآن کے۔ اس لیے یاد رکھو اب قانون آیا، انا انزلنا الیک الکتاب۔ اگر قانون اور اس کا عنوان بھی آپ کو یاد ہو جائے تو آپ پورے حکمران بننے کے قابل ہیں، وزیر اعظم بن سکتے ہیں، امیر المومنین، اور تکڑے وکیل۔ انا بے شک ہم نے نازل کیا تیری طرف کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، ختم پڑھنے کے لیے، دیکھو تعویذ لکھنے کے لیے، حساب پڑھنے کرنے کے لیے۔ آ گیا مولوی صاحب کے پاس، اے مولوی صاحب قرآن سے حساب کر کے دے۔ مولوی صاحب بیٹھے، ایک بار کدھر ایک بار کدھر، تو قرآن سے فال نکال رہا ہے۔ اصل کافر یہ ہے، اصلی کافر ہے، من اتا الرافن او کاہنن، جو آدمی رسول پاک نے فرمایا کاہن یا عراف کے پاس آئے، فصدقہ قد کفر بما انزل علی محمد، وہ اس نے تصدیق کی تو وہ کافر ہے، کافر بالقرآن ہے، قرآن کا منکر ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اے حساب کتاب کر دے، آگے بیٹھے ملا حساب کرنے والا، اور ورق کھولا نا تو حضرت موسیٰ کا واقعہ تو ہر جگہ پہ،
حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا واقعہ نکل آیا، کہتے تجھ پہ جادو ہے. کہیں جنات کا تذکرہ نکل آیا، کہتے تجھ پہ جنات ہیں. اور اگر قرآن کھولے اور خنزیر کا لفظ آ جائے تو اس کو کہے گا تو خنزیر ہے، تیرا کام بن گیا ہے. باندر کا قرادہ کا لفظ آ جائے، تجھے عامل خود باندر کا بچہ ہے. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ حساب کتاب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اونچے بولو، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ قرآن پڑھ کے قرآن کھول کر نہیں بتاتے تجھ پہ فلانے نے تعویذ کیے ہیں اور تیرے فلانے چولہے میں پڑے ہیں اور تیرا فلانا فلاں جگہ پہ ہے، یہ نہیں کرتے؟ اور رعایت نہ کرو، اونچے بولو. ہاں، یہ سب بے ایمان ہیں، سب، چاہے جس مسلک کے ساتھ کی بھی ان کا تعلق ہے. من اتا عرافن او کاہنن، یہ غیب کی خبریں حساب کتاب بتانے والے پکے بے ایمان ہیں. قرآن تعویذوں کے لیے نہیں آیا، قرآن ختموں کے لیے نہیں آیا. مولوی صاحب ختم پڑھو، دکان میں برکت، مکان میں برکت، اے طالب علموں کو بھیج دو. یہ ختم اجمی رسم ہے، پیغمبر اور صحابہ سے قطعاً ثابت نہیں ہے. کون کون پڑھتے ہیں ختم؟ ذرا پتہ چلے. ماشاءاللہ سارے پاک لوگ ہیں، سارے پاک لوگ ہیں. یہ ختم چھوڑنے بہت مشکل ہے. انزلنا الیک الکتاب بالحق، نازل کی ہم نے تیری طرف کتاب ساتھ حق کے، لتحکم بین الناس. غرض انزال قرآن کیوں آیا؟ تاکہ تو قانونی کتاب ہے قرآن، تاکہ تو فیصلہ کرے اس قرآن کے ذریعے. لتحکم بین الناس، درمیان لوگوں کے، بما اراک اللہ، ساتھ اس کے کہ دکھائے تجھے اللہ. علمک اللہ، اراک اللہ، علمک اللہ، ساتھ اس کے کہ دکھائے تجھے اللہ پاک، سمجھائے تجھے اللہ پاک. اس کے ساتھ ولا تکن للخائنین، اور مت ہو واسطے دغا بازوں کے، خصیما ہیں، خصیم ان کا طرفدار. واستغفر اللہ، معافیاں مانگ اللہ سے. ان اللہ کانا، بے شک ہے اللہ پاک بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا.